جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑا اہم سوال اوریہ صاحب نے کیا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ 60,000 سے زیادہ علماء دینی مدارس سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے یونیورسٹیوں سے بھی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ڈگریاں لے کے میدان عمل میں آتے ہیں، تو معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ جو ہے شعر کے لیا جائے گا امتحان، یہ کمال ہے۔ دیکھیں اب میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ سبق پر پڑھ عدالت کا، شجاعت کا، سخاوت کا دیا جائے گا۔ میں 5ویں جب پاس ہوا تھا نا، تو میرے ٹیچر تھے، آخری دن انہوں نے دعا کروائی تھی ہمارے، تو انہوں نے کہا اللہ اے بچے تیرے نبی پاک کی گلشن کے پھول ہیں، ان کو حضرت ابوبکر کی صداقت عطا فرما، حضرت عمر کی شجاعت عطا فرما، حضرت عثمان کی سخاوت، حضرت علی کی عدالت۔ وہ میرے لیے رول ماڈل پوری زندگی رہے ہیں۔ کیا ہمارا عالم جو نکلتا ہے، کیا وہ صرف یہی سمجھتا ہے کہ اس نے 3 کام کرنے ہیں؟ پیدا ہوتے ہوئے اس نے اذان دینی ہے، 5 وقت نماز پڑھانی ہے، اور مرتے ہوئے جنازہ۔ چوتھا کام تبدیلی کا اس کا ہے ہی نہیں، یا ہم دیتے ہی نہیں اس کو معاشرے کے اندر یہ کام، رول ہی نہیں دیتے۔ وہ اقبال نے کہا تھا قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا، اس کو یہ کیا سمجھیں 2 رکعت کے۔ 2 رکعت کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مدارس ان کو کیا وین دے کے باہر نکال رہے ہیں، کیا انقلابی سوچ ہے، کیا پوری دنیا کو بدل دینے کا؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے وہ تسوسہم الانبیاء، وہ ان کے سارے معاملات کی نگرانی کرتے تھے، مانیٹرنگ کرتے تھے۔ ساسا یوسوس کو مطلب نگرانی کرنا، پوری مانیٹرنگ کرنا۔ اب وہ کرتے تھے۔ اب جب وہ ایک نبی چلا جاتا تھا دوسرا آ جاتا تھا، فرمایا میرے بعد تو نبی کوئی نہیں ہے، البتہ خلفاء ہوں گے۔ اب کام ہے امتیوں پر۔ امتی کون ہے؟ یہی مدارس والے، یہی یونیورسٹیز والے۔ کسی نے اس کام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنے ذمے لیا ہی نہیں، اپنی ذمہ داری سمجھا ہی نہیں کہ ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے۔ بس اپنے اپنے معاملات ہیں۔ وہ جیسے ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، جب تم اپنے اپنے کاروبار میں خوش ہو، اپنا کھیتی جھاڑ ٹھیک آ گیا، فصل ٹھیک ہو گئی، اسی پہ خوش ہو، تو سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا۔ اب دیکھیں ذلت اور رسوائی یہ بے سبب نہیں ہے، ہمارا فوکس ہی نہیں ہے۔ ہم نے امت، ملت، قوم، یہ ہمارے موضوعات ہی نہیں ہیں۔ ہمارے موضوعات جب تبدیل ہو گئے اور ہم اپنے ایک بالکل چھوٹے چھوٹے تنگنائیوں میں رہ گئے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشین گوئی فرما دی۔ پھر آپ فرمایا لا ینزعہ، وہ واپس بھی نہیں کرے گا، جس نے مسلط کی ہے وہ واپس بھی نہیں کرے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم دین کو پہلی ترجیح نہیں بناؤ۔ لہذا ہم اگر دین کو اصل بات یہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں علماء مدارس، میں دلی طور پر یہ سمجھتا ہوں، بلیو کرتا ہوں کہ دین اگر آج قائم ہے نا تو مدارس کی وجہ سے قائم ہے۔ وہ بیسیکلی جو بھی ہے نمائندے ہیں، لیکن اس دین کو اس معاشرے کے اندر اپلائی کیسے کرنا ہے اور کس طرح اس سے دین کا وہ کام لینا ہے، یعنی جس نے پوری دنیا کو بدلنا تھا، انقلاب برپا کرنا تھا، وہ اگر اپنی ذات کو لے کر بیٹھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے تو یہ اس کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہم مولوی کے پاس جاتے ہیں، عدت کتنے عرصے کے لیے گزارنی ہے، یہ کرتے ہیں کہ ہم قضا کتنی ہوگی، وہ چیز گزارتے ہیں۔ ہم جس کو یہ کبھی نہیں کہتے کہ میں کاروبار جو کر رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے، میں زندگی کو گزارتا ہوں اس کے اندر میرے رویہ والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ قطعاً ہم نے نہیں پوچھا۔ ہمارا کوئی معاملہ مسجد کے اندر حل ہوتا ہی نہیں ہے مشاورت کے لیول پہ۔ گیپ یہ ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں، گیپ یہ ہے، دیکھیں قرآن کو دیکھیں نا، نماز کا اجمالی حکم ہے، حج کا اجمالی حکم ہے، معاشرتی معاملات کا تفصیلی حکم ہے۔ تو وہ معاشرتی معاملات جس سے دین پریکٹیکلی نظر آنا ہے، اس کو تو ہم نے الگ کیا ہوا ہے، اس کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ ایک مسئلہ وہ ہوا جو ہمارے معاشرتی طور پر ہم نے دین کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا، اور دوسرا عملی علمی میدان میں ہم نے یہ کیا کہ اسلام کو اسلامیات بنا دیا، اور وہ اسلام جس کا ہر شخص کی زندگی کے ساتھ تعلق تھا، انجینئر سے بھی، ڈاکٹر سے بھی، ہر شخص کی زندگی سے تعلق تھا، اب وہ اسلامیات پڑھنے والے کی بھی زندگی سے نکل گیا، وہ ہمیں ضرورت نہیں رہی، کیونکہ یہ ایک سبجیکٹ بن گیا اور ایٹ پار آ گیا، باقی سبجیکٹ کے برابر ایک اسلامیات پڑھنا ہے۔ جیسے انہوں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، جیسے وہ لیکچرر لگے آپ بھی لگ گئے، تو یہ برابر آ کے اس نے وہاں بھی زندگیوں سے گویا دستبرداری، ہم نے دستبرداری اختیار کر لی۔ تو اسلام ہمیں کہیں بھی نہیں نظر آتے، نہ علمی طور پر نہ عملی طور پر ہماری معاشرت میں۔ اگر ہم آج بھی اس کو دین اسلام سمجھ کر
کر اپنی پہلی ترجیح بنا لیں گے حتیٰ ترجعوا الی دینکم کو، تو ہم اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں گے تو پھر انقلاب برپا ہوگا. وہ کالج یونیورسٹی کے طلبہ ہوں یا وہ مدارس کے طلبہ ہوں، جب تک یہ زندگی کے اندر داخل نہیں ہوگا نا دین، اس وقت تک نہ کوئی تبدیلی آئے گی، نہ تعمیر سیرت و کردار ہوگی. دیکھیں چھوٹی سی صورت ہے سورۃ العصر، جس کے بارے میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا تھا 114 صورتیں نہ نازل ہوتی، صرف ایک اکیلی صورت نازل ہو جاتی اور لوگ اسی کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے تو انسانیوں کی فلاح کے لیے یہی کافی تھا. کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم ہر انسان خسارے میں. 4 صرف بچے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب یہ جو 4 ہیں یہ چاروں مراحل ہیں. اصل میں ایمان پہلا مرحلہ ہے جو فکر و کردار کی تطہیر ہے، اور جو عمل الصالحات یہ دوسرا، یہ تعمیر سیرت و کردار ہے، اور پھر تواصی بالحق یہ معاشرت ہے ساری، اور پھر جو تواصی بالصبر ہے یہ جب ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور تصادم پیدا ہوتا ہے وہاں. تو یہ اصل میں پورا دین اس کے اندر آ گیا ہے. آپ اگر اس پر عمل کر لیں تو ایک صورت ہی کافی ہے، نہ عمل کریں تو پورے قرآن پڑھتے رہیں. بس یہ بڑی زبردست گفتگو اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، جس طرح حضرت نے کہا کہ سورہ عصر کے اوپر ہی آپ غور کر لیں تو آپ کی زندگی سنور جائے. اور اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ کو پیشگی عید مبارک اور عید کا دن. اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.